الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، یسن القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.168 ہے، یعنی دوسرے سورہ کا لیسن نمبر 168، اور تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 160 یعنی 160۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں، سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ الا روٹ ورڈ ہے الف لام، لام الف سے معنی سوائے، ایکسپٹ۔ الذین الف لام لام ذال یا سے ہے، معنی وہ لوگ جو، دوز۔ تابو تا واو با سے روٹ ورڈ ہے، معنی انہوں نے توبہ کی، ہو ریپینٹ۔ وہ اصلحو سواد لام ہا سے معنی اور اصلاح کی، اینڈ ریفارم۔ وبینو با یا نو سے معنی اور واضح کیا، اینڈ اوپنلی ڈیکلیئر۔ فاولئک الف واو لام الف حمزہ سے ہے، معنی پس یہی لوگ ہیں، دین دوز۔ اتوبو تا واو با سے معنی میں معاف کرتا ہوں، آئی ایکسپٹ ریپینٹنس۔ علیہم عین لام یا سے معنی انہیں، فرام دیم۔ وانا الف نون الف سے معنی اور میں، اینڈ آئی۔ التواب تا واو با سے معنی معاف کرنے والا، دی آف ریٹرننگ۔ الرحیم را حا میم سے معنی رحم کرنے والا، دی موسٹ مرسیفل۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ الا الذین تابوا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا وبینوا اور اپنی اصلاح کی اور حق کو واضح کر دیا، فاولئک اتوب علیہم بس یہی لوگ ہیں جنہیں میں معاف کرتا ہوں، وانا التواب الرحیم اور میں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور حق کو واضح کر دیا، بس یہی لوگ ہیں جنہیں میں معاف کرتا ہوں اور میں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ الا الذین تابوا except those who repent، واصلحوا وبینوا and reform and openly declare the truth، فاولئک اتوب علیہم then from those I accept repentance، وانا التواب الرحیم and I am the oft-Returning the most merciful۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ Except those who repent and reform and openly declare the truth, then from those I accept repentance, and I am the oft-Returning the most merciful۔ تشریح کلمات دیکھیں۔ وَأَصْلَحُوا کے معنی ہیں اور اصلاح حال کیا، یعنی اپنے حال کی اصلاح کی، اپنے آپ کو سدھارا، کریکٹ کیا، اپنی درستی کر لی اور نیکی اختیار کی، یعنی صحیح راستہ اختیار کیا۔ وَبَيَّنُوا اور حق ظاہر کر دیا، حق بات صاف صاف کہہ دی، یعنی جو بھی سچائی ہے، فیکٹ ہے، ٹروتھ ہے، اس کو اللہ کے بندوں تک کنوے کر دیا۔ فاولئک اتوب علیہم تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا، رحمت سے ان کی طرف رجوع کروں گا، ان کی غلطی معاف کروں گا۔ وانا التواب الرحیم یعنی اور میں تو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں، رحمت کرنے والا ہوں اور بڑا ہی رجوع کرنے والا ہوں، مائل ہونے والا ہوں۔ یعنی بندہ جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ابھی کرنٹ جو آیت انڈر فوکس ہے وہ ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 160، لیکن اس کی کنٹینیوٹی ہے آیت نمبر 159 سے، اس لیے ہم دونوں آیتوں کو سلسلے سے پڑھتے ہیں تاکہ بعد کی کنٹینیوٹی سمجھ میں آئے۔ دیکھیں یہاں پر یہ آیت نمبر 159 ہے سورہ بقرہ کی۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو نازل کیا ہم نے کھلی نشانیاں اور ہدایت، اس کے بعد کہ ہم نے واضح کر دیا لوگوں کے لیے کتاب میں، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو حق بات کو چھپاتے ہیں، جو ہدایت اللہ نے اپنی پچھلی کتابوں میں کھلے الفاظ میں بیان کر دی ہے وہ بندوں تک پہنچنے نہیں دیتے، یا تو اس کو کنسیل کر دیتے ہیں، یعنی پوری طرح سے ہائڈ کر دیتے ہیں، یا کرپٹ کر کے لوگوں کو مس گائڈ کرتے ہیں، انہیں بھٹکا دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا یہاں ذکر آتا ہے، یہی لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے، یعنی وہ لعنت زدہ ہیں، ان پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے، اور اللہ نے جن لوگوں کو لعنت کرنے کا حکم دیا وہ تمام لوگ ایسے گناہگاروں پر لعنت بھیجتے ہیں۔
سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، یعنی اگر ایسے بندے ہیں جو اس طرح کے غلط کاموں سے توبہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کی، یعنی اپنے اعمال کو سدھارتے ہیں اور حق کو واضح کر دیا، اور اللہ نے جو حق بات اپنی کتابوں میں بھیجی ہے ان کو لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، بس یہی لوگ ہیں جنہیں میں معاف کرتا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، ان کے جو کچھ گناہ ہو چکے تھے ماضی میں ان کو درگزر کر دیتا ہے، اور میں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ کی صفات میں سے یہ دو صفات بھی ہیں کہ وہ بندوں کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے اور پھر مزید ان پر رحم بھی کرتا ہے۔ یہاں پر تفسیر ابن کثیر سے کچھ پوائنٹس لیے گئے ہیں۔ اس آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 کی بات ہے، اس میں ہے کہ علم کو چھپانے والوں کو اللہ لعنت کرتا ہے، یعنی حق بات کے علم کو لوگوں تک نہیں پہنچنے دینے والوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، اور فرشتے اور تمام لوگ اور کل لعنت کرنے والے، یعنی ہر بازبان اور ہر بے زبان، چاہے زبان سے کہے چاہے خرائن سے، یعنی صرف اللہ ہی لعنت نہیں کرتا بلکہ تمام فرشتے اور تمام مومن لوگ اور تمام وہ لوگ، وہ مخلوق، وہ جاندار، ان پر لعنت کرتی ہے جن کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ پھر البقرہ آیت 160 یعنی کرنٹ آیت، ان میں سے ان لوگوں کو الگ کر لیا گیا جو اپنے اس فعل سے باز آ جائے، یعنی حق بات کو لوگوں تک جو نہیں پہنچنے دے رہے ہیں، جو چھپا رہے ہیں یا حق بات کو کرپٹ کر رہے ہیں، اس طرح کے لوگوں سے اگر کچھ لوگ نکل آئیں اور اپنے غلط عمل سے باز آ جائیں، اس غلط عمل کو چھوڑ دیں، اپنے اعمال کی پوری اصلاح کر لیں اور جو چھپایا تھا اسے ظاہر کر دیں، ان لوگوں کی توبہ اللہ تواب الرحیم قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی اگر ایسے بندوں میں سے کچھ بندوں کو اپنی غلطی کا احساس اگر ہوتا ہے اور وہ توبہ کر لیتے ہیں اور جو حق انہوں نے چھپایا تھا اگر وہ حق کو بندوں تک پہنچا دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو کہ تواب الرحیم ہے ان کو معاف کر دے گا اور ان کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کفر و بدعت کی طرف لوگوں کو بلانے والا ہو وہ بھی جب سچے دل سے رجوع کر لے تو اس کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی بندہ نادانی میں، جہالت میں غلط باتوں کو لوگوں تک پہنچا دیا، لوگوں کو مس گائیڈ کر دیا، لیکن جب اس کو شعور آیا کہ اس نے کیا غلطی کی ہے اور وہ غلطی سے اگر باز آ گیا، اپنی اصلاح کر لی اور پھر حق بات لوگوں کو پہنچا دیا اور پھر اپنی غلطی پر اللہ سے معافی بھی مانگی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگلی امتوں میں ایسے زبردست بدکاروں کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، لیکن نبی توبہ اور نبی رحمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ یہ مہربانی مخصوص ہے۔ یعنی پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں پر سخت سزا دی تھی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ بہت سارے معاملات میں درگزر کر دیتا ہے، ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ اللہ کے احکامات کو بندوں تک نہ پہنچائیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اگر اللہ کے کلام کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو توڑ مروڑ کے لوگوں تک پہنچائیں گے، لوگوں کو مس گائیڈ کریں گے تو ہم کو اللہ تعالیٰ اوور لک کر دے گا، درگزر کر دے گا، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم کو تھوڑا ڈھیل دے گا، چاہے گا کہ ہم اپنے غلط کام سے باز آ جائیں، توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں اور پھر سیدھی راہ پر آ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو ایسے غلط کاموں سے باز رکھے اور راہ راست دکھائے اور چلائے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ کا پیغام بندوں تک نہ پہنچانے والوں پر اللہ کے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اللہ کے پیغام کو توڑ مروڑ کے پیش کرنے والے بھی اللہ کی نظر میں لعنت زدہ اور سزا کے مستحق ہیں۔ یعنی دو قسم کے لوگ لعنت کے قابل ہیں، ایک تو وہ جو بالکل ہی حق بات کو چھپا دیے اور دوسرے وہ جو حق بات کو ٹھیک سے لوگوں تک نہیں پہنچائے بلکہ اس میں بگاڑ پیدا کر کے لوگوں کو پہنچائے۔ یہ دونوں کے دونوں حق بات کو چھپانے والوں میں شمار ہوں گے اور اللہ کی نظر میں سزا کے مستحق ہوں گے، لعنت زدہ ہوں گے۔ لعنت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ و اصلاح کے ساتھ حق بات کو بندوں تک پہنچائیں۔ یعنی اگر کوئی اس طرح کی لعنت سے بچنا چاہے تو اس قسم کے غلط کام سے اپنی اصلاح کر لیں، حق بات کو لوگوں تک پہنچائیں اور جو غلطیاں ہو چکی ہیں ان کے لیے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سوائے لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور حق کو واضح کر دیا، تو ایسے لوگ اللہ کی لعنت سے بچ سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔